مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ وہ ایسی شان والے ہیں کہ اپنی امت کو کتنا یاد کیا ہے مصطفیٰ نے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضور سرور کائنات فخر موجودات جب تشریف لائے تو آپ نے سجدے کی حالت میں رب حبلی امتی رب حبلی امتی کا نغمہ گنگنایا، اور پیاری آمنہ یہ کہتی ہے آواز سن کر کے میں سمجھ گئی کہ میرا لال آیا ہے تو اس کی ایک امت ہوگی۔ حضور آئے تو آخری پیغمبر آخری رسول بن کر کے تشریف لائے، مگر حضور رحمت عالم نور مجسم نے آتے ہی کسی اور کا نام لے کر کے دعا نہ کیا، بلکہ جامعیت دیکھیے مصطفیٰ کی دعا کی کہ ایک ہی لفظ میں آپ نے دعا مانگی تو صبح قیامت تک کے سارے امتیوں کو شامل فرما لیا۔ اب جتنے بھی امتی ہیں سب اس میں شامل ہیں، آپ بھی شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں، عالم بھی شامل ہے، صوفی بھی شامل ہے، پیر بھی شامل ہے، مرید بھی شامل ہے، ادنا بھی شامل ہے، اعلیٰ بھی شامل ہے، امیر بھی شامل ہے، غریب بھی شامل ہے، ہندوستانی بھی شامل ہے، ترکستانی بھی شامل ہے، جاپانی بھی شامل ہے، امریکہ کا رہنے والا بھی شامل ہے، سارے جہان کے لوگ شامل ہیں۔ جبھی تو دیوانے ایسے حال کو دیکھ کر کے کہتے ہیں اے دنیا کے لوگوں تم وہ لوگ ہو جن کو ریال چاہیے، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم کو ریال نہیں آمنہ کا لال چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ یہ حضور ہیں جو پیدا ہوئے تشریف لائے تو امت کو یاد کیا۔ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ تھا کہ میرے ابا حضور مدینے کی بستی سے باہر نکلے، پہاڑ کے ایک غار میں گئے اور آپ نے پیشانی کو سجدے میں رکھ کر اللہ سے دعائیں کرنی شروع کر دی، اے مولا میری امت کی مغفرت فرما، رب حبلی امتی رب حبلی امتی۔ کسی کو خبر نہیں ہے حضور گئے کہاں، صحابہ کی جماعت تلاش رہی حضور گئے کہاں، اور نمازی حاجی جو اس وقت کے سارے تلاش رہے حضور گئے کہاں۔ مدینہ طیبہ کی عورتیں بچیاں سارے اپنے گھروں میں سسکیاں لے رہی ہیں، جانے کائنات گئے کہاں۔ تلاشتے تلاشتے سارے صحابہ ایک پہاڑ کی جانب گئے جہاں حضور کے وجود کی خوشبو ان کو مل رہی ہے، تو دیکھا کہ ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا ہے۔ کہا کیا تم نے ہمارے آقا کو کہیں دیکھا ہے؟ چرواہے نے کہا ہمیں معلوم نہیں کہ تمہارا آقا کون ہے، کون آیا کون گیا، البتہ پہاڑ کے ایک جانب ایک غار ہے، اس غار سے 3 دن سے ایسی درد بھری آواز آ رہی ہے کہ اس آواز کو سن کر کے ہمارے جانوروں نے چرنا چھوڑ دیا ہے۔ صحابہ نے کہا ہو نہ ہو وہی جانے کائنات ہوں گے، وہی مختار کل ہوں گے، وہی انیس کائنات ہوں گے، انیس بے کساں ہوں گے۔ گئے تو دیکھا پیارے ابو بکر اور صحابہ نے کہ حضور سجدے میں ہیں، رب حبلی امتی رب حبلی امتی فرماتے جا رہے ہیں، آنکھیں مقدس سے آنسو کے قطرے جاری ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اے مصطفیٰ سر اٹھاؤ، ابو بکر کہتے آقا سر اٹھاؤ۔ مدینہ طیبہ کے بچوں نے کھانا چھوڑ دیا، بچیاں چھوٹی چھوٹی رو رہی ہیں، آقا سر اٹھاؤ، اور بے شمار آپ کے دیوانے دیوانیاں سب پریشان ہیں، آقا سر اٹھاؤ۔ میرے مصطفیٰ کہتے گا رہے ہیں رب حبلی امتی رب حبلی امتی، کہتے گا رہے ہیں۔ یہاں
یہاں تک کہ پیارے ابو بکر نے کہا، آقا نے سر نہ اٹھایا، لاؤ ایسی ہستی کو لاؤ، لاؤ ایسے ذات کو لاؤ جن کی بات کبھی ٹھکرائی نہ گئی ہے۔ پیارے ابو بکر صدیق علی مرتضیٰ کے پاس پہنچے اور کہا، اے حیدر کرار، اے فاتح زمن خیبر شکن، سیدہ طیبہ فاطمہ کو لے لو اور چلو آقائے دو جہاں کی بارگاہ میں عریضہ رکھواؤ۔ چنانچہ پیارے علی وہاں سے سیدہ فاطمہ کو لیتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ پہنچی، آپ عرض کرتی ہیں، اے ابا حضور سے سر کو اٹھائیے، بچوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے، عورتوں نے رونا شروع کر دیا ہے، مائیں بلک رہی ہے، آپ کے صحابہ بے چین و بے قرار ہے، اے آمنہ کے لال سر کو اٹھائیے۔ کے لال سر کو کیا اٹھائے؟ ہاں حضور پہ کہتے جا رہے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ نبی دو جہاں کی بارگاہ میں عریضے پہ عریضہ رکھتی جا رہی ہے، حضور سر کو نہیں اٹھاتے ہیں۔ اتنے میں سیدہ طیبہ فاطمہ کہتی ہیں، اے میرے ابا حضور، امت کے بارے میں غم مت کیجئے، آپ سر کو اٹھائیے، آپ کے امت کو بخشوانا ہوگا تو میرا لال سر کو کٹائے گا، دین کو بچائے گا اور آپ کی گنہگار امت کو جنت دلائے گا۔ اتنا تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ اتنا سننا ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے سرکار پیشانی اطہر کو اٹھا لیتے ہیں، کتنا پیار ہے امت سے۔ اور جب معراج میں حضور تشریف لے گئے، اللہ سے شرف کلامی ہو رہا ہے، تو حضور وہاں بھی اپنی امت کے لیے دعا کرتے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اور اس کے بعد میں جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں مصطفیٰ، اور آپ کے جسد اطہر کو، جسم مقدس کو قبر اطہر کے اندر رکھا گیا، تو حضرت قسم بن عباس یہ کہتے ہیں، یہ ایسے نبی کے صحابی ہیں جن کو سب سے آخر میں حضور کے قبر اطہر سے باہر نکلنے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ کہتے ہیں، میرے دل نے کہا، لاؤ شمس الضحیٰ والے چہرے کا آخری بار دیدار کر لوں، طیبہ کے والی کو دیکھ لوں، انیس کائنات کو دیکھ لوں، شہر یار یرم کو دیکھ لوں۔ کہتے ہیں میں نے چادر مقدس کو ہٹایا، آمنہ کے لال کے نورانی چہرے کو دیکھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، اچانک میری نظر حضور کے ہوٹِ مقدس پر پڑی تو سرکار کے دونوں لب ہل رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرے دل نے کہا شاید آمنہ کا لال کوئی امت کے نام پیغام دے رہا ہے، لاؤ کان کو حضور کے ہوٹ کے قریب کرو اور سنو کہ آمنہ کے لال کیا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، میں نے اپنے کان کو حضور کے ہوٹ کے قریب کی تو وہاں میرا مصطفیٰ کہتے جا رہا ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ بتاؤ کون ہے کائنات کے اندر ایسا جو اپنی امت سے اتنا پیار کرتا ہو؟ وہ کوئی اور نہیں ہے۔ باپ اپنے بیٹے سے پیار کرے تو دنیا میں کرے، ماں اپنے بیٹی اور بیٹے سے پیار کرے تو دنیا میں کرے۔ میدان محشر میں اگر باپ جہنم میں جا رہا ہوگا تو بیٹا یہ نہ کہے گا کہ میری نیکیاں باپ کو دے دی جائیں، ماں یہ نہ کہے گی میری نیکیاں بیٹے کو دے دی جائے، یا بیٹا یہ نہ کہے گا کہ میری نیکی ماں کو دے دی جائے۔ لیکن یہ انیس کائنات ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ ہم سب کے حضور ہیں۔ ان لوگوں کو نصیحت لینی چاہیے جو کہتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گئے۔ ارے نادان، یہ مصطفیٰ قبر میں ہے، اپنے لب مقدس کو ہلا کر کے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ کے مصداق کا آواز دیتے جا رہے ہیں اور درس دیتے جا رہے ہیں، اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں وہ عام لوگ ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد میں سڑ جاتے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ مرنے کے بعد میں بھی قبر میں اپنی زبان سے بولا کرتے ہیں۔ تو ہمارے حضور سراپا نور، بڑی عظمت والے، بڑی رفعت والے، بڑی اونچی شان والے،